فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میرے دشمن کو اور جو تمہارے ہی دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے ذریعہ سے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ جو تمہارے پاس آیا ہے پیغام اس کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ تمہیں نکالتے ہیں تمہارے رسول کو نکالتے ہیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیونکہ تم اللہ پر اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم لوگ جہاد کو نکلتے ہو میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تم ہماری رضامندی چاہتے ہو اس کے ذریعہ سے، جہاد کے ذریعہ سے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تو تم پیغام بھیجتے ہو کافروں کے پاس محبت کے ذریعہ سے۔ وانا عالم بما اخفیتم، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے بھی ایسا کیا تم میں سے، تحقیق کی وہ راستے سے بھٹک گیا۔ یہ آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا جو صلح ہوا تھا غیر مسلمین سے، مشرکین مکہ سے، تو ان لوگوں نے عہد توڑ دیا، وعدہ ان لوگوں نے توڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر ان سے جنگ کی تیاری کرنے لگے، ان سے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اسی درمیان ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ابو حاتم ابن ابی بلتع، غالباً کیا تھا، حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بچے رہتے تھے، بیوی بچے مکہ میں، ان کا کوئی وہاں جاننے والا نہیں تھا مکہ میں جو ان کے بچوں کی یا ان کی بیوی کی حفاظت کر سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ موقع ہے میں صرف خبر دے دوں، مکہ والے خوش ہو جائیں گے اور میری بیوی بچوں کو حفاظت سے رکھیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا، ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مکہ والے میری بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا کہ فلاں عورت ان کا پیغام لے کر کے جا رہی ہے مکہ۔ اس سے دیکھیے، اندازہ کریے کہ اس زمانے میں 14 سال پہلے کا سسٹم رب العالمین کا، کہ اللہ جب مدد کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی طریقہ نہ ہو پھر بھی انفارمیشن، آج تو مختلف مشینیں لگائی جاتی ہیں، چیک اپ ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، تب بھی لوگ نہیں پکڑ پاتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کر لیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کو اپنے دین کو مضبوط کرنا تھا، اپنے اسلام کی حقانیت کو مضبوط کرنا تھا، رب العالمین کو اپنے جانثاروں کو مضبوطی کے ساتھ دنیا کو دکھانا تھا، تو رب العالمین نے آسمان سے پیغام دیا کہ فلاں عورت ہے، وہ اپنے سر کی چوٹی میں چھپا کر کے لے جا رہی ہے، جائیے وہ پیغام لے کر کے آئیے۔ پھر جاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک گروپ ہوتا ہے اور پھر وہ لے کر کے وہ پیغام آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، صحابی رسول کو بلاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنا بڑا راز کہ آپ ایک غیر مسلم جو کہ آپ کو صحیح سے جینے نہیں دے رہے مکہ میں، مکہ ہمارا وطن ہے، ہم لوگ مکہ میں رہنے والے، خانہ کعبہ ہمارا وہاں ہے، اسلام کا دارالسلام گویا کہ ایک طرح سے اسے ہونا چاہیے، وہاں سے ان لوگوں نے ہمیں نکالا، تم پیغام انہیں کیوں دے رہے ہیں، تو وجہ کیا تھی؟ تو اب شیخ صحابی رسول حاتم ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیئر بتا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بالکل کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام چھوڑ دیا ہوں یا اسلام سے ہٹ گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مکہ کے اور سارے لوگ جو یہاں پر ہیں ان کے کوئی نہ کوئی جاننے والا مکہ میں موجود ہے جو ان کے بچوں کی حفاظت کرے گا، جو ان کی جائیداد کی حفاظت کرے گا، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں نے سوچا کہ ایسے صرف پیغام دے دوں اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے جواب کی وجہ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں سے ایک قانون بنا دیا کہ کبھی دشمنان اسلام کو اسلام کا پیغام پہنچانے والا اللہ رب العالمین سے پسند نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، اور ظاہر سی بات انہوں نے چھپ کر کے یہ کام کیا تھا، انہوں نے چھپ کر کے کام کیا تھا، ایک عورت کو دیا، چھپا کر کے چوٹی میں لے جا رہی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ آج دیکھ لیجئے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی اور یہ بھی حکم دے دیا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، تم میں سے اب جو بھی ایسا کرے گا، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راستے سے بھٹک چکا ہے، یعنی دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف مدد کرنا گویا کہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان۔ پہلی چیز یہاں پر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا۔ اب انڈیا میں اگر ہم کیا کریں، مسئلہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہاں پر کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ دشمنان اسلام سامنے موجود ہیں اور ہم اسلام کا کوئی راز انہیں پہنچا رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ
یہاں پر جو رب العالمین نے منع کیا ہے دوستی کرنے سے، یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ غیر مسلموں سے کون سی دوستی مراد ہے؟ تو یہاں پر وہ دوستی مراد ہے غیر مسلموں سے جو دوستی آپ کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرے، جو دوستی آپ کو اسلام کے خلاف آمادہ کرے، جو دوستی آپ کو اسلام کے خلاف لے جائے، تو ایسی دوستیاں کیا ہیں؟ اسلام میں حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے سورہ ممتحنہ جو میں نے شروع کیا ہے، اس میں وہ آیات آئیں گی جس میں اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ غیر مسلم جو آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ غیر مسلم جو آپ کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، جو آپ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، جو آپ کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو رب العالمین نے بیان کیا۔ میں ایک بات یہاں پر کلیئر کر دوں ابھی کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے حالات بن رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بہت سارے واقعات، اور بہت سارے لوگ میری گفتگو بھی سن رہے ہوں گے یہاں پر۔ ان تمام لوگوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اسلام یہ دھرم نہیں، مذہب نہیں جو لوگوں کو اور معصوموں کو مارنے کی بات کرتا ہو، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو کبھی ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، چاہے اپنے ظلم کریں یا غیر ظلم کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، جس نے کسی کو بھی قتل کیا زمین کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، گویا کہ اس نے اللہ کی نظر میں پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم مسلمانوں پر پریشانی و مشکلات کے بادل منڈلا رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر سنجیدگی سے، ہوشیاری سے، صبر سے اور ایک بہترین ویژن کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور اس میں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ کبھی بھی کوئی بھی اسٹیپ لیں تو اس میں علماء کرام کے رابطے میں رہیں، ان کے مشورے سے کوئی بھی اسٹیپ لیں، کیونکہ نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، جوش و بال مار رہا ہوتا ہے، کرنے کو بہت من کرتا ہے، لیکن تجربہ جب تک نہیں ہو تو ایسے تمام چیزیں ہمیں اور ملت اسلامیہ اور امت کے تمام لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا کوئی قدم ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کے ہوں، جہاں کے رہنے والے ہوں، وہاں کے لوکل علماء سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کریں، اور ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے کس موقع پر، ان سے مشورے سے کام لیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ اگر یہ کافر، یہ مشرکین تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں، اگر تمہارے اوپر قبضہ کر لیں، یکونوا لکم اعداء، تب ان کی دشمنی ظاہر ہوگی۔ بھاجپا کی دشمنی ابھی نہیں ظاہر ہو رہی تھی، لیکن جب حکومت بن گئی تب کھل کر کے سامنے آئی کہ کتنا مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں اور کتنا مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں دشمن ہیں۔ چیزیں کھلتی ہیں ایسے، لوگوں کو جب موقع ملتا ہے، جب حاوی ہوتے ہیں، تب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یہ مشرکین مکہ جن کی تم مدد کرنے کی بات کر رہے تھے، جن کے لیے تم پیغام بھیج رہے تھے، غلطی سے بھیجا تم نے ایک اجتہاد کیا، لیکن تمہاری وہ غلطی تھی کہ یہ سن لو کہ اگر یہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں تو تمہارے سب سے بڑے دشمن بنیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تو ان کے ہاتھ تمہاری گریبانوں تک پہنچیں گے۔ یہی ہوتا ہے، عزت و ناموز نہیں بچتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں۔ اور بیان کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بغداد کی تاریخ کے بارے میں کہ ان لوگوں نے ایسا حملہ مسلمانوں پر کیا کہ وہاں کی ایک خاتون اگر کہتی تھی کہ مسلمان تو یہیں رک، میں تلوار لے کر آتی ہوں، تیرا سر قلم کرتی ہوں، عورت جاتی تھی گھر سے تلوار لے کر آتی تھی اور سر قلم کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ حالت ہے کہ جب اگر ان کو طاقت ملے گی تو یہ بخشیں گے نہیں۔ تو اس لیے اتنی دوستی نہ نبھاؤ کہ اسلام کا سودا کر دو، ایمان کا سودا کر دو، رب العالمین کا سودا کر دو۔ یہ چیزیں ہمارے اندر، مسلم نوجوانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بِأَيْدِيَهُمْ، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے۔ ہاتھ بڑھانے مطلب پورے قبضے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حاوی ہو جائیں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، ان کی زبانیں تمہارے اوپر چلیں گی۔ ذاکر نائک کو قتل کر دو، ہم اتنا لا کے نام دیں گے، فلاں قتل کر دو، ہم یہ کریں گے۔ یہ زبانیں کھلتی ہیں جب ان کو طاقت ملتی۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور ہم مسلمانوں نے ہی لوگوں کو مضبوط کیا ہے۔ میں یہاں پر الحمدللہ آپ لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں۔ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن جو ہے، ذاکر نائک کا پیس ٹی وی کا جو فاؤنڈیشن تھا، اس پر بین لگا دیا، لیکن مسلمانوں میں کوئی فکر نہیں۔ کیونکہ ایک ایک کر کے لوگ ماریں گے سب کو، ایسے نہیں ماریں گے۔ ابھی IRF پہ پابندی لگی ہے تو کبھی جامعہ سلفیہ بند ہوگا، تو کبھی ندوہ بند ہوگا، تو پھر دیوبند بند ہوگا۔ کسی کو لوگ نہیں چھوڑنے والے، کیونکہ آپ کس کے علمبردار ہیں؟ اسلام اور اللہ کے علمبردار ہیں۔ تو ہی رب العالمین نے کہا کہ وَأَلْسِنَتُهُمْ، ان کی زبانیں چلیں گی۔ وَوَدُّوا لَوْ تُكْفِرُونَ، اور کام کیا ہوگا ان کا کہ یہ چاہیں گے تم کافر ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ، لا مذہب ہو جاؤ، لا دینیت آ جائے تمہارے اندر۔
مذہب ختم ہو جائے. پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ کیسے اسلام ختم ہو, مسلمان ختم ہو, ان کی سوچ ختم ہو, ان کی فکر ختم ہو, ان کا جذبہ ختم ہو, ان کی صلاحیت ختم ہو. انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں. کون دنیا والے نہیں جانتے ہیں؟ کیا ذاکر نائک یہی کانگریس کی حکومت میں سب سے اچھے نہیں تھے؟ کیا ان کے دگ وجے سنگھ اور جس جیسے لوگ نیتا ان کے پروگراموں میں نہیں جاتے تھے؟ امام حرم ان کے پروگرام میں نہیں آتے تھے؟ وہی ذاکر نائک جو بھی پیس کی بات کرتا تھا آج وہ دہشت گرد نظر آنے لگا. وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے, وہ پیغام دے رہا ہے, وہ انسانیت کو رب کا پیغام سنانا چاہتا ہے, اس لیے لوگوں کی نظر میں وہ گڑتا ہے, لوگوں کی نظر اس پر پڑ گئی. وہ ایسا انسان ہے جس نے تمام بندوں کو, نہ صرف ہندو کو, مسلمانوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات پر ابھارا. وہی وہ بندہ جس نے نوجوانوں کے ذہن میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا. آج وہی انسانیت لوگوں کی نظر میں محفوظ ہو گئی. اور یقین جانیے کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص محفوظ نہیں ہوا ہے, اب وہ اللہ کی نظر میں اور پیارا بن گیا ہے. کیونکہ رب العالمین جب محبت کرتا ہے تو اسے آزمانا شروع کرتا ہے. رب العالمین جب کسی کو چاہنے لگتا ہے تو اسے آزمائش کی بھٹی سے دوچار کرتا ہے. یقین جانے میرے دوستو, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ذاکر نائک کے لیے یا اس جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر, اس ہندوستان کے اندر. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسا اسٹیپ ہم لوگ نہ لیں جو اسلام کے خلاف ہو یا اسلام کے بدنام کے لیے ہمیں بدنامی کا سبب بنائے. آگے اگلی آیت کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اور سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بچے محفوظ رہیں ان کے شر سے, اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہرگز تم اپنے رشتہ داروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. لن تنفعکم, تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ارحامکم ولا اولادکم, نہ رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا سکتے, نہ اپنی اولاد کو فائدہ پہنچا سکتے. اور سنو, یوم القیامت یفصل بینکم, رب العالمین تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا, الگ تھلگ کر دے گا. اس کے کئی معنی مراد لیتے ہیں مفسرین. ایک تو یہی کہ یوم یفر المرء من اخیہ, میدان محشر میں بھائی سے بھاگے گا, بیوی بچے سے ہر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں. اور دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کا مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو رشتہ دار کو نہیں پہچانتا. رشتہ دار بات کہی جاتی ہے, نوٹوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ ابھی تک رشتہ دار, پیسے والوں کو رشتہ دار نظر نہیں آتے تھے, لیکن جب پیسے زیادہ ہو گئے تو تلاش کرتے ہیں کس کے پاس اکاؤنٹ ہے, غریب دکھیا, چلو اس رشتہ دار کو پیسہ دے دیں تاکہ بےمانی نہ کر لے اور ہمارا وہ پیسہ محفوظ ہو جائے. تو یہ سارے حالات انسانوں کے بنتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو اپنی من کی دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ یہ کوئی کام نہیں آنے والے, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بخوبی دیکھ رہا ہے. کوئی چیز انسان سے اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یا دنیا کا کوئی انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں. اسے پتہ ہے کہ میرے اسلام کے پھیلانے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, مجھ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, یا میرے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے, اسلام کی محبت پیدا کر دے, اسلامی تعلیمات کی محبت پیدا کر دے. اللہ سے دعا کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے, پڑھنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.